اور وہ واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام جو خدا کے ایک نبی تھے ان سے متعلق۔ حضرت داؤد زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، احکامات دین بتایا کرتے تھے، اور ایک نوجوان ان کے پاس آتا تھا اور بہت شوق سے زبور سنا کرتا تھا۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ملک الموت بھی آیا کرتا تھا۔ ایک دن ملک الموت آیا اور اس نوجوان کو بہت غور غور سے دیکھنے لگا۔ درود بھیج دیجیے محمد آپ۔ تو بہرحال بہت غور غور سے دیکھنے لگا۔ حضرت داؤد نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ اس کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ نوجوان آج سے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد انتقال کر جائے گا۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ نوجوان بہت زیادہ پسند تھا۔ خیر، وہ کہا کہ کیا یہ فیصلہ خدا کا بالکل حتمی ہے کہ یہ نوجوان مر جائے گا؟ ملک الموت نے کہا ہاں، یہ فیصلہ بالکل حتمی ہے، ایک ہفتے بعد اس نوجوان کی روح قبض کر رہے جاؤں گا۔ خیر، وہ چلا گیا، وہ نوجوان بھی چلا گیا۔ حضرت داؤد کو بڑی تشویش ہوئی، انہوں نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ کہ کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ حضرت داؤد نے یہ سوچا کہ اس نوجوان نے زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی، کم سے کم یہ خوشی ہی اس کو مرنے سے پہلے نصیب کر دی جائے۔ کہا کہ نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے ایک ماننے والے کو بلایا اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی سے کر دو۔ وہ تیار ہو گیا۔ بہرحال بیٹی کی شادی ہو گئی اس نوجوان سے اور وہ دونوں چلے گئے۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد حضرت داؤد اس کے جنازے میں تجہیز و تکفین کے سلسلے میں پہنچے۔ وہاں جا کے دیکھا تو وہ نوجوان ویسے ہی زندہ ہے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت داؤد بہت زیادہ حیران ہوئے کیونکہ فیصلہ بالکل حتمی۔ ملک الموت اگلی ملاقات میں جب حضرت داؤد کے پاس آیا تو حضرت داؤد نے پوچھا کہ آپ نے تو یہ بات بیان کی تھی کہ یہ فیصلہ بالکل حتمی ہے موت کا، پھر یہ نوجوان زندہ کیسے رہا؟ کہا کہ اس نوجوان اور اس کی زوجہ کی آپس میں جو محبت تھی اور آپ کا اس سلسلے میں تشویش کا اظہار کرنا اور آپ کے ماننے والے کی یہ محبت جو اس نوجوان سے متعلق تھی اور ان کے جو شوہر و بیوی کے آپس میں محبت تھی، اس کو دیکھ کر رحمت خدا جوش میں آ گئی اور خدا کو اپنی رحمت سے یہ بات بہت بعید لگی کہ آپ لوگ تو اس نوجوان کے اوپر اتنا زیادہ مہربان ہو، تو خدا آپ سب سے زیادہ اس نوجوان پہ مہربان، تو اس کی زندگی کے اندر اضافہ کر دیا گیا۔ تو اسی اعتبار سے علماء نے لکھا کہ آپس کا اتحاد و اتفاق یہ عمروں کو بڑھاتا ہے، اور اس کا اگر الٹا آپ کرنے وائس ورثہ آپس کی ناچاقیاں اور مخالفتیں اور جھگڑے یہ عمر کو کم کرتے ہیں۔ یعنی یقینی اور حتمی موت جو لکھ دی گئی تھی وہ تک ٹال دی گئی آپس کے اتحاد و اتفاق کی وجہ سے۔ تو بہرحال اگر کسی کو زیادہ ڈر لگے اور اپنی زندگی بڑھانا چاہے تو وہ اس فارمولے کے اوپر عمل کرے، آپس کے اختلافات و جھگڑے کو انسان ختم کرے، پھر دیکھے کہ وہ اپنی عمر کو بڑھائے گا اور اس کے اندر اس کو توفیق پروردگار نصیب ہوگی کہ جس میں وہ اطاعت الہی کو انجام دے گا۔